السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہر ذی ہوش انسان جانتا ہے کہ اس دنیا کا پورا انتظام انسانوں کے باہمی تعاون و تناصر پر قائم ہے۔ اگر ایک انسان دوسرے انسان کی مدد نہ کرے تو کوئی اکیلا انسان، خواہ وہ کتنا ہی عقل مند یا کتنا ہی زوراور یا مالدار ہو، اپنی ضروریات زندگی کو تنہا حاصل نہیں کر سکتا۔ اکیلا انسان نہ اپنی غذا کے لیے غلہ اگانے سے لے کر کھانے کے قابل بنانے تک کے تمام مراحل کو طے کر سکتا ہے، نہ لباس وغیرہ کے لیے روئی کی کاشت سے لے کر اپنے بدن کے موافق کپڑا تیار کرنے تک بے شمار مسائل کا حل کر سکتا ہے، اور نہ اپنے بوجھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے۔ غرض ہر انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں دوسرے ہزاروں لاکھوں انسانوں کا محتاج ہے۔ ان کے باہمی تعاون و تناصر سے ہی سارا دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اس لیے اگر زندگی میں کسی آدمی کو کوئی حالات پیش آ جائے، کوئی مصیبت کی گھڑی سے واسطہ پڑ جائے، تو دوسرے آدمی کو اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق بھی ہے کہ مصیبت کے وقت اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے، بلکہ اس کی مصیبت کو دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے اس کا ہاتھ بٹائے، اس کو ساتھ دے۔ یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کو تمہاری مدد کی ضرورت ہو اور پھر بھی تم اس کی مدد نہ کرو اور اسے بے یار و مددگار چھوڑ دو، تو تمہارے ساتھ بھی یہی صورتحال پیش آئے گی کہ تم دوسرے کی مدد کے محتاج ہوگے، لیکن تمہاری کوئی مدد کرنے کو تیار نہ ہوگا، جیسے کو تیسا۔ اب آئیے واقعے کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں چند کبوتروں نے مل کر کیسے ایک کبوتر کو شکاری کے چنگل سے چرایا۔ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ الحمامۃ والصیاد، ایک کبوتر اور شکاری۔ کانت حمامۃ واقفۃ فی مزرعہ تلتقط الحب، ایک کبوتر کھیت میں کھڑا دانے اٹھا کر کھا رہا تھا۔ فابصرھا صیاد، ایک شکاری نے اس کو دیکھ لیا۔ وَنَصَبَ شَبَكَةً لَهَا، اور اس کے لیے جال کھڑا کر دیا۔ وَقَعَتِ الْحَمَامَةُ فِي شَبَكَةِ الصَّيَّادِ وَحَاوَلَتْ أَن تَخْرُجَ مِنَ الشَّبَكَةِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، کبوتر شکاری کے جال میں پھنس گیا اور اس نے جال سے نکلنے کی کوشش کی مگر نکل نہ سکا۔ مرت حمامۃ فرات اختہا فی الشبکہ اسرعت الحمامۃ الی اخواتہا، ایک اور کبوتر وہاں سے گزرا۔ اس نے اپنے ہم جنس یعنی کبوتر کو جال میں دیکھا۔ وہ کبوتر جلدی جلدی اپنے ہم جنسوں کے پاس گیا۔ وقالت ان الحمامۃ البیضاء محبوسۃ فی شبکۃ صیاد،
اور کہا کہ بلا شبہ ایک سفید کبوتر شکاری کے جال میں پھنس گیا ہے۔ طار الحمام الى الشبکہ وحاول ان يخلص الحمامة فلم يقدر۔ تو یہ سب کبوتر جال کے پاس اڑ کر گئے اور اس کبوتر کو چرانے کی کوشش کی، مگر چرا نہیں سکے۔ قالت حمامۃ ان الشبکۃ ثقیلۃ ولا یستطیع احد منا ان یحملها۔ ایک کبوتر نے کہا کہ جال بہت بھاری ہے اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ قالت حمامۃ عاقلہ نتعاون فی حملها ونطیر بها الى مکان بعید۔ ایک عقل مند کبوتر نے کہا ہم اس کو اٹھانے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں اور دور جگہ اس کو لے کر اڑ جائیں۔ وافق الحمام علی الفکرہ وتقدموا الى الشبکۃ وحملوها۔ سب کبوتر اس سوچ پر ایگری یعنی متفق ہو گئے اور جال کی طرف بڑھ کر اس کو اٹھایا۔ جاء الصیاد فلم یجد الشبکۃ فی المزرعہ فحزن حزنا شدیدا۔ شکاری آیا تو کھیت میں جال کو نہ پا کر بہت غمگین ہو گیا۔ وجرا ہنا وہناک رغبتا فی البحث عنہا، اور ادھر ادھر اس کی تلاش میں دوڑا۔ ضرب الصیاد کفا علی کف وقال الشبکۃ ضائعہ۔ ملا نہیں تو کف افسوس ملتا رہ گیا اور کہا کہ جال گم ہو گیا ہے۔ نظر فی الجو فوجد الحمام یطیر بالشبکہ اراد ان یحصل علی الشبکہ فلم یستطع۔ اس نے فضا میں دیکھا تو کبوتروں کو جال لے کر اڑتے ہوئے پایا۔ اس نے جال کے حصول کی کوشش کی مگر وہ حاصل نہ کر سکا۔ استمر الحمام فی طیرانہ حتی وصل الی عشہ فی اعلی الشجرہ وحتی الشبکہ۔ سب کبوتر اڑتے رہے یہاں تک کہ ایک درخت کی بلندی پر ان کے گھونسلے کی طرف پہنچ گئے اور جال کو نیچے رکھ دیا۔ جاء الفأر وقرض الشبکۃ باسنانہ قرضا شدیدا۔ چوہا آیا اور اپنے دانتوں سے اچھی طرح جال کو کترنا شروع کیا۔ فانقطعت الشبکہ ونجت الحمام وغلب الحمام الصیاد بالتعاون۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جال کٹ گیا اور کبوتر نے چھٹکارا پا لیا اور آپس میں تعاون کے ذریعے سب کبوتر شکاری پر غالب آ گئے۔ سامعین و ناظرین، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کی مصیبت کے اندر کام آئے اور اس مصیبت کے اندر اس کا تعاون کرے اور اس کا ساتھ دے، تاکہ جب ہم بھی کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائیں تو لوگ ہماری مدد کرنے کو تیار رہیں۔ بس اجازت دیجیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔